أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس بادشاہ کا ذکر فرما رہے ہیں جس کو قرآن مجید نے ذوالقرنین بادشاہ کے نام سے ذکر کیا ہے. جب اس صورت کو شروع کیا گیا تھا تو اس وقت شاید آپ کو یاد ہوگا قریش مکہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سوالات لے کر آئے تھے. بمشورہ یہود مدینہ، یعنی مدینہ میں جو یہود رہتے تھے انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر نبی سچے ہیں تو ان کو ان 3 سوالات کا جواب، ابھی 3 سوال کرے ان کا جواب لے کر آئے. ایک سوال تو یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، اور دوسرا سوال تھا انسان کے اندر جو روح ہے یہ روح کیا چیز ہے، اور تیسرا سوال یہ پوچھے کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھے، کہاں تھے اور ان کا زمانہ کیا تھا. 2 سوال کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں دیے، اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں. اور ایک سوال کا جواب روح کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. ذوالقرنین بادشاہ، اس کا ذوالقرنین نام جو ہے یہ قرآن نے نہیں رکھا ہے، بلکہ قریش مکہ جو سوال لے کر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. ان کا نام ذوالقرنین کیوں پڑا؟ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ قرن کے معنی زمانے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکومت عطا فرمائی تھی، جیسا حدیث میں فرمایا کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے
4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین بادشاہ، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ ایک تو اس وجہ سے ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ قرن کے معنی زمانے کے آتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی حکومت مشرق سے مغرب تک اس سرزمین پر کی ہے۔ دوسرے نمبر پر ذوالقرنین اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پیشانی کے اوپر کچھ نشان تھے جو سینگ کی طرح نشان نظر آتے۔ جانوروں کو جو سینگ ہوتے ہیں، قرن کے معنی سینگ کے بھی آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر لکھا ہے کہ ان کی زلفیں لمبی تھی، اور چوتھے نمبر پر لکھا ہے کہ ان کے پیشانی پر کچھ چوٹ کے نشان تھے جو سینگ کی طرح نظر آتے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نہ یہ نبی تھے، نہ کوئی فرشتے تھے، بلکہ ایک نیک عادل بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے اور عدل اور انصاف قائم کیا ہے۔ قرآن میں جو تذکرہ ہے ان کا روایات میں اور حدیث میں، وہ اتنا مختصر تذکرہ آتا ہے کہ ایک نیک عادل بادشاہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارا سامان مہیا کیا تھا کہ اپنے حکومت کے اعتبار سے شہروں کو فتح کرتے کرتے مغرب تک پہنچے، مشرق تک پہنچے، شمال تک پہنچے، اور ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہوئے یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ہم ان قریب ان کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ منہ ذکرا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر اللہ منہ نہ فرماتے، ذکرہ فرماتے تو پورا ذکر ہوتا۔ منہ ذکرہ یعنی تھوڑا سا ذکر ہم اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے زمین میں انہیں ٹھکانہ دیا اور بہت سارے اسباب ان کے لیے ہم نے مہیا کیے۔ فاتبع سببا، وہ فتح کے ارادے سے جانب مغرب نکلے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیہ ووجد عندہا قوما، حتیٰ کہ وہ سفر کرتے کرتے مغرب کی طرف نکلے تو سمندر کے اندر سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم جب کسی پانی یا سمندر کے کنارے پر کھڑے رہتے ہیں تو ہمیں پانی کے اندر سورج نظر آتا ہے اور غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ پانی کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن انسان کی نظر اس سے آگے تک نہیں پہنچتی ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا یہ سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، وہ وہاں تک پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیہ، حمیہ کا مطلب ہوتا ہے دلدل، کیچڑ، سیاہ، یعنی سمندر کا پانی سیاہ نظر آتا ہے، حالانکہ وہ کالا نہیں ہوتا لیکن ایسا نظر آتا ہے۔ وجد عندہا قوما، وہاں پر ایک قوم کو انہوں نے پایا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بادشاہ، اس قوم نے ہمیں بڑا پریشان کر کے رکھا ہے، یا تو انہیں سزا دے دو، انہیں قتل کر دو، یا پھر جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ سزا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین حضرات نے، کہ اس سے پہلے ان کے پاس ایمان کی دعوت دینے والے کوئی پہنچے تھے، لیکن انہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہا، اب براہ راست انہیں کہا گیا کہ اگر یہ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ایمان لے آتے ہیں، اور اگر ایمان نہیں لے آتے ہیں تو پھر انہیں سزا دی جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے یہ کہا کہ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، کہا ان پر ظلم تو نہیں کیا جائے گا، پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا،
اور جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالحہ کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا۔ پھر آگے بڑھے حضرت ذوالقرنین بادشاہ، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، پہلے مغرب کی طرف تھے اب مشرق کی طرف نکل گئے۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، وہاں پر ایسی قوم کو پایا جو بے لباس قوم تھی، یعنی ان کے بدن پر کپڑا وغیرہ نہیں تھا، وہ اپنی زندگی عجیب طریقے سے جنگلوں کے اندر گزار رہے تھے جن کے بدن پر کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اسی طریقے سے ہم نے حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے لیے بہت سارے راستے کھول دیے۔ ثم اتبع سببا، پھر آپ نکلے جانب شمال، حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان میں انہیں دیوار بنانی تھی اور وہاں کے قوم کو بند کرنا تھا۔ آگے چل کر یاجوج ماجوج کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کون سی تھی اور کس طریقے سے ان کو دیواروں کے اندر انہوں نے بند کیا اور آہنی دیواریں کیسی بنائی۔ تو یہاں پر حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ خالی تھی اس کے اندر انہیں دیوار بنانی تھی، تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا لا یکادون یفقہون قولا، وہ جو لوگ تھے یہ زبان نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ کون سی زبان میں بات کی جائے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو انہوں نے کہا، اب جب زبان نہیں سمجھتے تھے تو پھر کس طریقے سے کہا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ترجمان ان کے ساتھ میں تھا جو حضرت ذوالقرنین بادشاہ کو ان کی بات سمجھا رہا تھا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی قوم نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے، تو آپ کچھ ان کا انتظام فرمائے کہ جو یہ ہمیں پریشان نہ کرے۔ تو حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں پر دیوار بنانے کا فیصلہ کیا، ایک آہانی دیوار، ایسی دیوار بنائی ہے ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے انہیں کہا کہ میں دیوار بناؤں گا لیکن آپ میری مدد کریں۔ کیا مدد کرے؟ کہ میں جو چیز آپ سے مانگوں گا، جو سامان آپ سے مانگوں گا وہ سامان مجھے آپ دیتے جائے، آپ ہی میری مدد کریں۔ آتونی زبر الحدید، آپ مجھے لوہے کی چادر، یعنی جس کو لوہا کہتے ہیں، جو بڑا لوہے کے جو پتھر کی طرح جو سیپ ہوتی ہے، کہا لوہے کی چادر مجھے دے۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، اور اس کو دھونکے، یعنی آج کے دور میں یوں سمجھیے کہ اس کو آگ کے اندر جو تپانا ہوتا ہے، تو ایک لوہے کی چادر ہے مجھے دے دو، اور اس کو ہم دھونکتے ہیں، یعنی اس کو آگ کے اندر تپاتے ہیں، اور تپانے کے بعد جس طرح اس کو پگھالتے ہیں، جو لوہے کی دیوار جس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے یہ آہانی دیوار ایسی بنائی جو یاجوج اور ماجوج کی قوم بڑی خطرناک قوم ہے۔ آگے چل کر ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے سے آہنی دیوار کے اندر بند کر دیا ہے، اور وہ قوم جس دن باہر نکل آئے گی اس سرزمین پر ایک بالشت کے برابر جگہ باقی نہیں رہے گی، سارے سمندروں کا پانی پی کر ختم کر دیں گے اور سارا اناج ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم پورے دنیا میں ایسی پھیل جائے گی کہ انسانوں کا جینا مشکل کر دیں گے۔ اس وقت میں پھر جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ موت طاری کر دے گا، تو موت طاری کرنے کے بعد اس زمین کے اوپر اتنی گندگی پھیلے گی، ان کے اتنی لمبی لاشوں کے قطارے پڑیں گے کہ پہاڑوں پر، زمینوں پر، کہ ایک بالش جگہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ پھر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش برسے گی، اور اس بارش کے اندر ان کی ساری لاشوں کو بہا کر لے کر چلی جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج کی قوم، جو آج بھی ان کا حال یہ ہے کہ اس دیوار کو کھودتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، لیکن جو حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے دیوار بنائی ہے وہ کھودتے ہیں پورا دن، اور کھودنے کے بعد بالکل آخر تک پہنچتے ہیں
اور یہ کہہ کر ہٹ جاتے ہیں کہ ہم اس کو کل پورا کھود دیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب وہ وہاں بند ہو جاتے ہیں تو دیوار صبح میں دیکھو تو واپس جیسی تھی ویسی انہیں نظر آتی ہے۔ جس دن آخری دن ہوگا اس دیوار کے کھودنے کا، اس دن کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو پورا کھود دیں گے۔ چنانچہ جب انشاءاللہ کہیں گے وہ آخری دن ہوگا، چنانچہ وہ دیوار کو پھاند کر جب وہاں سے باہر نکلیں گے تو یاجوج ماجوج کی قوم اس دنیا کے اندر فتنہ اور فساد پھیلائے گی۔ بہرحال یہاں پر جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب ان کا زمانہ کون سا تھا؟ صراحتاً حدیث اور قرآن سے کوئی زمانے کے بارے میں ان کے معلومات نہیں ہے۔ اتنا ضرور مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ بڑے نیک تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے 300 سال پہلے ان کا زمانہ گزرا ہے، اور وہ زمانہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، بلکہ روایات مفسرین حضرات نے لکھا ہے روایات میں کہ جب وہ حج کے لیے آ رہے تھے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ چلا کہ ذوالقرنین بادشاہ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے ملاقات کے لیے گئے، استقبال کیا، اور دونوں نے مل کر حج کیا، قربانی کی، اور وہاں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں روانہ کیا تو روانہ کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں بھی فرمائی، کچھ وصیتیں بھی فرمائی کہ بھئی دنیا کے اندر کس طریقے سے آپ کو رہنا ہے اور کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو ان کا جو زمانہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال پہلے کا زمانہ ان کا گزرا ہوا ہے۔ تو یہ ذوالقرنین بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر انصاف کو قائم کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور پورے دنیا پر ان کی حکومت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ جس شہر میں یہ داخل ہو جاتے تھے وہ شہر ان کے لیے فتح اور کامیاب ہوتا تھا، اور وہ شہر یہ فتح کر دیتے تھے۔ ایسے کئی بادشاہ گزرے ہیں، اور ذوالقرنین بادشاہ کے لیے شدید اختلاف اس معاملے میں ہے کہ اسی زمانے میں کئی ذوالقرنین نام کے بادشاہ بھی گزرے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں سکندر ان کے نام کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا۔ اس لیے مکمل طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں کہ یہ وہی تھے۔ بہرحال اختلافی روایات کے اعتبار سے ذوالقرنین کا جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ بڑے نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ظالم بادشاہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، جب نیک بادشاہ ہوتا ہے تو نیک بادشاہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، بارش اپنے وقت پر ہوتی ہے، اناج اپنے وقت پر اگتا ہے، اور ساری آفتیں اور مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اور جب ظالم بادشاہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش بے وقت برساتا ہے، وقت پر بارش نہیں آتی، بے وقت برساتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں اختلافات پیدا کرتا ہے، انسانوں کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ ظالم بادشاہ کا اثر اس کی رعایا پر پڑتا ہے، اور نیک بادشاہ ہوتا ہے اس کا اثر الگ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بادشاہ گزرے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں، بڑا خطرناک دور تھا اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت پر حکومت دی تھی کہ 1300 سال تک اس نے حکومت کی ہے۔ 1300 سال تک اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی رکھی، اس نے 12,000 شادیاں کی، اس کے 8,000 لڑکے پیدا ہوئے، اور وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ایک نبی اس کے لیے بھیجا تھا۔ وہ نبی صبح آتے، اس کے دروازے پر ایمان اور اسلام کی دعوت دیتے کہ بھئی اللہ کی ذات کو مان جا، لیکن وہ ان کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کو اشارہ ہوا کہ تمہارے دنیا سے جانے کا آخری وقت آئے، ایک دن آپ کے پاس باقی ہے۔ تو آخری دن نبی ایک دن اور ایک رات اس کے دربار میں کھڑے رہے، دیکھ میری زندگی کا آخری دن ہے، آج کے بعد میں تیرے دربار میں نہیں آؤں گا، مان جا میری بات۔ اس نے نہیں مانا، وہ نبی اس کے دروازے پر کھڑے رہ کر بد دعا دے کر چلے گئے۔ اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ دوسرے دن زمین نے پانی سکھا دیا، گھروں کا اناج سڑ گیا۔ اب لوگ بادشاہ کے پاس آ گئے، ایک دن ایک رات تو گزر گئی، بادشاہ کے پاس آئے، بھئی آپ تو سپر پاور طاقت رکھتے ہو،
پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، ہمارا انتظام کرو۔ تو بادشاہ نے سارے ملکوں پر آرڈر کر دیا کہ بھائی میرے ملک میں قحط سالی پڑی ہے، آپ لوگ پانی لے کر آئے، کھانا لے کر آئے۔ تو اس کے بات کو مان کر سارے لوگ اونٹوں پر اور جانوروں پر کھانا لے کر آنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، تو اس طریقے سے آتی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسا اونٹ پر اناج لے کر آتے تھے اور اس کے ملک کی جو سرحد اور بارڈر ہے وہاں پر آ کر اندر داخل ہوتے تو اسی وقت آسمان سے آگ آتی اور جلا کر خاک کر دیتی۔ اور لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہاں تو مدد لے کر جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آسمان سے آگ آ کر جلا کر خاک کر رہی۔ تو لوگوں نے مدد لانا بند کر دیا۔ اب 3 دن 3 رات گزر گئے، بادشاہ کی بیویاں آ گئی، 12,000 بیویاں۔ کہا بھئی آپ کھلا نہیں سکتے تو ہمیں چھوڑ دو، ہم اپنا راستہ اختیار کر لیں۔ کہا جاؤ۔ 8,000 لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا ابا جان آپ کھلا نہیں سکتے تو ہمیں چھٹی دے دو، ہم بھی جا رہے ہیں۔ وہ بھی نکل گئے۔ ساری فوج آ گئی، فوج نے بھی چھٹی مانگ لی۔ دھیرے دھیرے سارا ملک خالی ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ 5 دن کا وقفہ گزر گیا۔ 5 دن کا وقفہ گزرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا، میں بھی بھوکا اور پیاسا تھا۔ تو میں مغرب کے وقت میں اپنے محل سے نیچے اترا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ بازو میں تھیلی لٹکی ہوئی ہے اور ہاتھ میں چنے ہیں اور وہ چنے چباتے چباتے جا رہے۔ تو میں نے کہا کہ او بوڑھے میں ادھر آؤ۔ کہا ٹوکرا بھر کر ہیرے لے لو، مٹھی بھر کر چنے دے دو۔ اس بوڑھے نے اپنا رخ زمین کی طرف کیا اور ایک ڈھیلا اٹھا کر میرے زور سے منہ پر مارا اور میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو سوچ رہا تھا کہ میں اتنا ذلیل ہو گیا، میرا کیا وقت تھا بادشاہت کا، حکومت کا، سلطنت کا، آج ایک آدمی میری حکومت میں، میرے ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے اور مجھے ایک گلاس پانی نصیب نہیں ہے، مجھے ایک دانہ کھانا نصیب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اوپر گیا اور اوپر جا کر اس نے اپنی تلوار پر یہ سارا مضمون لکھا جو میں نے آپ کو سنایا، اور وہ تلوار پر مضمون لکھ کر اسی جگہ پر لیٹ گیا اور ایک لمبی لاش وہاں پر پڑی ہوئی حضرت دانیال علیہ السلام کو نظر آئی، جنہوں نے اس تلوار کے اوپر کا مضمون پڑھ کر یہ جو مضمون میں نے سنایا، کہا جو میری کہانی کو سنے وہ کبھی بھی اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئے اور دنیا کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ حال یہ ہو گیا کہ 1300 سال کی حکومت، 12,000 بیویاں، 8,000 لڑکے، آج اس حال میں پڑا ہے کہ کفن بھی نصیب نہیں ہے اور قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ تو یہ ہے دنیا۔ اگر تم ناانصافی کرتے ہو لوگوں کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ یا کسی نبی کے ساتھ یا کسی نیک لوگوں کے ساتھ تو تمہارا انجام یہی ہونے والا ہے۔ بہرحال دنیا میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر قرآن میں فرمایا، کچھ لوگوں کا ذکر حدیثوں میں آیا، کچھ لوگوں کا ذکر روایات، تاریخی روایات میں آیا ہوا ہے۔ لیکن بات آج بادشاہ کی نہیں ہے، بات آج ہماری۔ ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم سماج کے بڑے ہیں، ہم معاشرے کے بڑے ہیں، ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں، ہم مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ تو ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر ہم کہیں بھی ناانصافی کر رہے ہیں تو ہماری پکڑ اللہ کے پاس ہونی ہے۔ اس لیے انصاف کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔